بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان، میں ویلکم کہتا ہوں آپ کو اپنی چینل پہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں کار انشورنس کی ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر خدا نہ کرے کسی کے گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے اور گاڑی میں کوئی کرش آ جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، تو آپ نے جس کمپنی یا بینک سے وہ کار ریلیز کروائی ہے یا اجارے پہ لی ہے، فار ایگزامپل المیزان بینک، کسی کوئی بھی بینک یا کمپنی ہو، آپ اس سے کار انشورنس ریسیو کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کمپنی یا بینک سے کار ریلیز کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی انشورنس ہو چکی ہوتی ہے، چاہے وہ جتنی بھی ایکسپینسو یعنی مہنگی ہو یا جتنی بھی سستی ہو، وہ سب کار جو آپ بینک سے ریلیز کروائیں گے وہ سب انشورڈ ہوتی ہیں۔ یا اگر آپ نے آپ نے کنونشن بینک سے کار ریلیز کروائی ہے تو آپ کے کار کی انشورنس کنونشن ہوگی۔ اب ہم انشورنس کنونشن کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ ابھی ہماری ٹاپک ہے کہ ہم ابھی ہماری ٹاپک یہ ہے کہ ہم کار انشورنس ریسیو کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کے کار کی کہیں بھی کسی لیول پہ کسی چیز سے بھی کسی ٹائم بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ رپورٹ کریں گے اس چیز کی کہ میری کار کی ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے، اور رپورٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں جو دونوں ہی سب نہایت آسان طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس کمپنی یا بینک سے آپ نے کار انشورنس کروائی ہے اس کمپنی یا بینک کو آپ کال کریں اور بتائیں کہ یہ ہوئی ہے میری کار کی ایکسیڈنٹ ہو، اور جو ہے آپ مجھے کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیں۔ اچھا، اس میں آپ کے لیے ایک بہت 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 ضروری اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اب یہ اویئرنیس ہی کچھ ایسے ہے کہ جب آپ کسی بینک یا کسی کمپنی سے کار ریسیو کرتے ہیں یا اجارے پر لیتے ہیں، اور جب وہ کار آپ کو ڈیلیور ہوتی ہے تو اس وقت اس کار کی انشورنس ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر آپ کو اس بینک کی یا کمپنی میں جانا ہوگا اور آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی میں نے کار لیا آپ سے، اور آپ مجھے کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیں انشورنس کی، تاکہ میں اس سرٹیفکیٹ کو کسی بھی ایمرجنسی کیس میں یوز کر سکوں اور اویلیبل کر سکوں۔ مطلب عام الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ جس جگہ سے آپ نے کار اجارے پر لی ہے، جس کمپنی سے یا جس بینک سے، آپ اس کمپنی یا بینک پر کال کریں گے اور پھر ان سے سرٹیفکیٹ کے کیریکٹر مانیں گے۔ یا دوسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طریقے ہیں، پہلا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ شخصاً اس بینک یا کمپنی میں جائیں گے اور کہیں گے کہ میری کار کی ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے اور آپ مجھے اس کی کیریکٹر انشورنس دے دیں، اور وہ پھر آپ کی درخواست پر عمل کریں گے اور آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ اچھا، اب اس میں بہت سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم کار کو صحیح کروا لیں گے، کار کی جو ہے تعمیرات کروا لیں گے، ورکنگ کر لیں گے، ورک شاپ لے جائیں گے، اور پھر جب یہ صحیح ہو جائے گی ہم اسے لے جائیں گے اور ان سے انشورنس ریسیو کر لیں گے، کلیم کر لیں گے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کا کار انشورنس آپ کو تب ملے گی جب آپ اسی حالت میں کار کو لے جائیں گے جب آپ کے کار کی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے۔ آپ اسی حالت میں لے کے جائیں گے، خراب حالت میں لے کے جائیں گے تو آپ کی کار کی انشورنس لگ جائے گی، ورنہ وہ نہیں لگائیں گے۔ اچھا، جب آپ اس کار کی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے، آپ اسی حالت میں اس کار کو اس برانچ پہ لے جائیں گے اور وہ برانچ والے اس کار کی ایلیمینیشن کمپنی کو سینڈ کریں گے، اور کمپنی والے اسی ایلیمینیشن کی بیس پر آپ کے کار پر پروسیس سٹارٹ کر دیں گے اور پھر آپ کو انشورنس سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ یہ سارا انہیں کے انڈر ہوتا ہے، آپ نے بس ان برانچ والوں کے پاس جانا ہے اور بس آپ نے ان سے کہنا ہے کہ میرے کار کی ایکسیڈنٹ ہو گئی اور یہ وہ۔ اس کے بعد آپ کو کمپنی والوں کی طرف سے ایک کال آئے گی جس میں وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کی گاڑی کس سٹی میں ہے، وہ آپ سے پوچھیں گے کس سٹی میں موجود ہے، کس سٹی میں اویلیبل ہے۔ آپ پھر ان کو بتائیں گے کہ میری کار فلانے سٹی میں اویلیبل ہے، فار ایگزامپل اسلام آباد، لاہور، ملتان، کوئی بھی سٹی آپ بتا دیں گے جس سٹی میں آپ ہیں، اور پھر پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی گاڑی کی تعمیرات جو ہیں، آپ نے اپنی وہیکل کی تعمیرات کہاں سے کروانی ہے،
کس ورک شاپ سے، کس جگہ سے، کس شو روم سے، تو آپ ان کو بتا دیں کہ فلانے سٹی میں فلانے شو روم یا ورک شاپ سے میں نے اپنی گاڑی کا کام کروانا ہے، اور وہ پھر ریلیٹیو آفس پر کال کریں گے، کوئی رابطے کریں گے، وہ بینک والے یا کمپنی والے رابطے کریں گے، بھئی یہ بندہ ہے، اس نے آپ کی آفس سے کار اپنی صحیح کروانی ہے، اور وہ پھر ایک آفس، جو آفس کا نام آپ لیں گے اس آفس کی طرف سے آپ کو ایک کال آئے گی، اور وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ فلانے ٹائم پر فلانے شو روم پر آ جائیں اور اپنی گاڑی لے آئیں اور تعمیرات کروائیں۔ اچھا، جب آپ لے کر جا رہے ہوں گے اپنی کار کو اس شو روم پہ، تو آپ کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ آپ اس کمپنی سے کچھ ڈاکیومنٹس لے کے جائیں۔ پہلا ڈاکیومنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے کیریکٹر سرٹیفکیٹ وہ آپ لے کے جائیں وہاں، دوسری ہے اس کمپنی کی انشورنس پلیٹ فارم، اور تیسری ہے انشورنس پالیسی۔ یہ تین ڈاکیومنٹس آپ بینک سے لے کر اس شو روم یا ورک شاپ پہ پہنچ جائیں گے اور گاڑی ان کے حوالے کر دیں گے۔ پھر جو سیویئر ہے جو سیویئر ہے وہ دیکھے گا کہ اس گاڑی کا اس پارٹ میں نئی سامان ڈالے گا، یہ چیز چینج ہوگا، یہ چیز صحیح ہوگا، اور وہ اسٹیمیٹ لگائے گا کہ کتنی منی، کتنی اماؤنٹ لگنی ہے اس پہ، وہ پھر کمپنی والوں کو بتائیں گے، کمپنی والے اتنی ہی اماؤنٹ آپ کو دیں گے۔ اگر آپ کوئی پارٹ نیو ڈلوانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک سال میں اس کی 12% مطلب 12% ڈیپریسیشن ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی کار ایک سال پرانی ہے اور ایک چیز ڈل رہی ہے آپ کی کار پہ نیو 100 روپیز کی، 12 روپیز آپ دیں گے اور 88 روپیز دیں گے بینک والے۔ یہ کہتے ہیں کہ 12% آپ کو دینا پڑیں گی اور 88% بینک والے دیں گے، اگر آپ نے کوئی نیو پارٹ ڈلوانی ہے تو کار میں۔ اسی طرح اگر 2 سال پرانی تو 24% آپ کو دینی پڑیں گی، 3 سال پرانی ہے تو 36% آپ کو دینی پڑیں گی، جتنی ہی پرانی ہوگی اتنی ہی 12% آپ کے جو اماؤنٹ آپ نے دینی ہے اتنا اماؤنٹ آپ کے دینے پر ایڈ ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کروانا ہے ریپیئر تو وہ فلی کمپنی کے ذمہ پر ہوگی، کمپنی آپ سے کوئی 1 روپے بھی چارج نہیں لے گی، وہ کمپنی پہ ذمہ ہوگی ریپیئرنگ۔ لیکن اگر آپ نے نیو پارٹ ڈلوانی، جیسے میں نے آپ کو بتایا 12% ایڈ ہوتے جائیں گے جتنا ہی کار پرانا ہوگا۔ اچھا، جب سیویئر پوری طرح دیکھ لے گا اس کو اور ایک وہ لسٹ بنائے گا، اس لسٹ کے بیس پر آپ کی کار کے کام مکمل ہو جائیں گے، سارا خرچہ لگایا دیا جائے گا، پینٹ شینٹ کوئی پارٹس ڈلوانے ہیں تو وہ ڈلوائی دیے جائیں گے، یا ریپیئرنگ کا کوئی ہے تو وہ ریپیئر ہو جائے گا، اور جب سارا خرچہ ہو جائے گا تو ایک لسٹ بنے گا اماؤنٹ کی، پھر وہ آپ سے اس لسٹ پر ایک سائن کروائیں گے اور اس سے فوٹو شوٹو لے کے اسے فارورڈ کیے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، بھائی نہیں جی میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں یا مجھے منظور نہیں ہے، تو وہ جو پروسیس ہے وہ کینسل ہو جائے گی، اور آپ کی جو گاڑی کے کام ہیں وہ سارے سٹارٹ سے ہو جائیں گے، اور یہ ساری ریپیئرنگ پھر ہو جائے گی، اور جیسے ہی آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے بینک کی طرف سے انشورنس آپ کو ریسیوڈ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے کام میں آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو تک۔